لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار, جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں ایک گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے, جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے, تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں, 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا, یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان یار, اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا, ان بیچاروں کے وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے, میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے, لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے.
وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے؟ پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, قرض کچھ دینے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا, بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں. اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے. کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے
تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے, اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا, ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا. کما رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں, ابا ہمارے ابا کی طرح ہینٹر سے کوٹتے رہیں گے, ہر تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں. گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2 ٹکے کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں رہے تو بولو نا, نہیں ہو گیا یار, کیا عزت ہوگی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں. وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے یہاں جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, ہمیں یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے, عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں, تعلیم میں, عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے, آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کے مشورے دے رہے ہوتے نا, یہ کر لے وہ کر لے, اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو. اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے راز اپنے نہیں بتائے گا, میں نے کیا کیا, کہاں سے مال اٹھاتا ہوں, کدھر بیچتا ہوں. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. اللہ ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہے مارکیٹ میں, بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو, آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی. تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو وہ اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوڑ دے تو یار مار کھاؤ, اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا, برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ, اچھا تانے تو سارا ہی خاندان دے رہا تھا اس کو, یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا, جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا
وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا؟ باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں, اور ہر آدمی آ رہا ہے, میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے, یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا, جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا, تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم, اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی مغفرت کے لیے, میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا, آنکھیں اندر گئی ہوئی, حلقے پڑے ہوئے ان کے, رو رو کے حال خراب, اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں. میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے, میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں, کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا, اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں, ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو
پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے, اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی. ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بدعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو. تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے, بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی. عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی. اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں. جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار, تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات. نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا. پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو, 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو, ایسا بھی نہیں کیا. ایسے کام پہ تانا دیا
جس پہ تانا بنتا بھی ہے, آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے, تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو, اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف کر دے, اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا, قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے, معاف. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے, مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا, اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, تم خدا سے آگے نکل رہے ہو. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, یہ سمجھ سے کیا ہے؟ والا تھا. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو. دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے, اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا. تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی. اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح, ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں.
اس لیے کہ جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف، بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سزا ملنی چاہیے، بندہ مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو زنا کر لیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ تجھے ایک دفعہ بتا دیا، تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو، میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا، آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی، تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے؟ معاف۔ اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میں مجرم ہوں، تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو، پھر کیا ہو؟ پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی، ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا، اسی دن مرنا تھا، بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا؟ ہو گیا، دیٹس آل، آگے زندگی گزارو۔ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، پبلک کا کیا کروں میں؟ بیگم تو تانے دے گی نا، دے رہی ہے، تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے۔ میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل، اسی وقت میرے ذہن میں آیا، میں نے پارسل کر دیا، میں نے کہا بہترین حل، میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو، دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے، نہیں دینے چاہیے تھے، تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا، اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو، صحیح ہے نا؟ تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں، جو ٹینشن میں بیٹا تھا، تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے، ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن۔ بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی، یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا۔ مجھے کتنی ٹینشنیں ہیں، ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو، تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے، میرا رائٹ ہے۔ میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل، پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا۔ میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خودکشی تو ہے ہی نہیں، لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے، اس کو ایک قسم کا تانا ملا، ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی، اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا، تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے، تو بولے میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں؟ اخبار میں آؤں۔ کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ، آتا کس میں؟ اخبار میں۔ اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی۔ تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں۔ میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا، آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی؟ ایسی کی تیسی، وہ کمانے والا ہی۔ گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار، ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو، وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، گھر بنا کے اس نے دیا، اس کو سکون تو دو نا تم۔ وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے، تم روڈ پہ آ جاؤ گے، تم سارے خودکشیاں کرو گے۔ اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں۔ گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے، تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے، کما رہا ہے نا، ایک آدمی بزنس کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ، پھر مرنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ آئے۔ ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے، وہ لٹک گیا، اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں، یہ کھائی اور یہ میں، اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی، ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، نیک ہیں، وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا۔ میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی، 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا، ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے، تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں۔ اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا، اس کی ایسی کی تیسی۔
تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے تھوڑی دیر بعد, عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسا کماؤ. اللہ نے تھوڑی منع کیا, صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے. پیسا نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے. اللہ کا بڑا, ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا 1 دن آئے 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے. مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ, جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو. اس کے بعد سے ایک روپ بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں, بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار. اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا؟ اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا؟ اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں, ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے,
نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے, اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس. کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جو باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے,